بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا شمار اسلام کے ان مخلص اور سچے ساتھیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہر حال میں حق اور سچ کا علم بلند کیا۔ وہ ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام جندب بن جنادہ تھا اور آپ کا تعلق قبیلہ غفار سے تھا۔ آپ کا قبیلہ رہزنی اور ڈاکہ زنی کے لیے مشہور تھا، مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت بچپن ہی سے نیکی کی طرف مائل تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر ملی تو آپ بے قرار ہو گئے اور اپنے بھائی کو تحقیق کے لیے مکہ بھیجا۔ جب بھائی نے واپس آ کر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی، نیکی اور انصاف کی بات کرتے ہیں تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مکہ روانہ ہو گئے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو سیدھا خانہ کعبہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پہچان لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے، جہاں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ میں جا کر بلند آواز سے کلمہ حق بلند کیا، جس پر قریش نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں سخت زد و کوب کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر انہیں بچایا اور کہا کہ یہ غفار قبیلے سے ہے، اگر ان کے قبیلے کو معلوم ہوا تو تمہارے قافلے محفوظ نہیں رہیں گے۔ مدینہ ہجرت اور قربت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ ہجرت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کر دین کی تعلیم حاصل کی۔ وہ فقیری اور زہد میں بے مثال تھے اور دنیاوی مال و دولت سے بالکل بے نیاز۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سادگی اور زہد و تقوی کا نمونہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، ابو ذر زمین پر اکیلے چلیں گے، اکیلے مریں گے اور اکیلے ہی اٹھائے جائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کے دربار میں شان و شوکت دیکھی تو کہنے لگے، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایسے ہی دیکھا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کی ذمہ داری دینے سے یہ کہہ کر منع فرمایا کہ اے ابو ذر، تم کمزور ہو اور یہ منصب ایک امانت ہے، جو اس کے حق کو ادا نہ کر سکے وہ قیامت کے دن شرمندہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ درویشی کی زندگی کو ترجیح دی اور دولت و حکومت سے ہمیشہ دور رہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ صورت و سیرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کو دیکھے تو وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ زہد و تقوی بے مثال، علم و عمل میں یکتا، حضرت جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نہایت جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدہ نبھاتے، وصیت پوری فرماتے، لوگوں سے بلا ضرورت میل جول رکھنے سے کتراتے، حق بیان کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہوتے اور نہ ہی حکمرانوں کے رعب و دبدبہ سے گھبراتے۔ ہر طرح کی مشقتوں اور تکلیفوں میں بھی دین پر ثابت قدم رہے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک غلام نے آپ کی بکرے کی ٹانگ توڑ دی
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں آپ کو غصہ دلانا چاہتا تھا تاکہ آپ مجھے مار کر گناہ گار ہوں۔ فرمایا، جس نے تمہیں اس کام پر ابھارا یعنی شیطان، میں اسے ناراض کروں گا۔ پھر آپ نے غلام کو آزاد فرما دیا۔ سونا چاندی اپنے پاس جمع رکھنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت ناپسند تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امتحاناً آپ کے پاس رات کے وقت 1000 دینار بھجوائی۔ آپ نے سارے دینار صبح ہونے سے پہلے صدقہ کر دیے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے پوچھا، آپ دوسروں کی طرح اپنی جائیداد کیوں نہیں بناتے؟ ارشاد فرمایا، مجھے امیر بننے کی خواہش نہیں ہے۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو کر کچھ مال پیش کیا تو آپ نے فرمایا، میرے پاس دودھ کے لیے ایک بکری، سواری کے لیے گدھا، خدمت کے لیے بیوی ہے اور ایک چادر ضرورت سے زائد ہے، جس کی وجہ سے خوف زدہ ہوں کہ کہیں مجھ سے اس کا حساب نہ لے لیا جائے۔ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم نیک آدمی ہو، عنقریب میرے بعد تم پر آزمائشیں آئیں گی۔ آپ نے فرمایا، راہ خدا میں عرض کی، حکم الہی کو خوش آمدید۔ غزوہ تبوک کے سفر میں آپ سب سے الگ چل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم تنہا چلو گی، تنہا وفات پاؤ گی اور تنہا ہی اٹھائی جاؤ گی۔ غزوہ تبوک کے سفر میں آپ سب سے الگ چل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم تنہا چلو گی، تنہا وفات پاؤ گی اور تنہا ہی اٹھائی جاؤ گی۔ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہی ہو کر رہا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ نے شام کے ایک گاؤں میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دمشق چلے آئے اور وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا۔ زندگی کے آخری ایام مدینہ کے گرد و نواح میں موجود مقام ربضہ میں گزارے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال سن 32 ہجری میں ہوا۔ بوقت وصال آپ کی اہلیہ محترمہ ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی تو آپ نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ عرض کی، میرے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ آپ کو کفن دے سکوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ ہم چند افراد سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں میں سے ایک شخص کی موت ویرانے میں ہوگی اور اس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت حاضر ہوگی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس وقت وہاں موجود تمام لوگ کسی نہ کسی شہر یا گاؤں میں انتقال کر چکے ہیں، اب میں ہی ان میں سے باقی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں، لہٰذا اب تم باہر جا کر دیکھو، مسلمانوں کی کوئی نہ کوئی جماعت ضرور آتی ہوگی۔ حضرت ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر راستے پر انتظار کر رہی تھی کہ ایک قافلے کے آثار نظر آئے۔ قافلہ قریب آیا تو حضرت ام ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک مسلمان اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، تم اس کے کفن و دفن کا بندوبست کرو۔ قافلے والوں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ فرمایا، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری۔ یہ سنتے ہی قافلے والے ان کے پاس پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چند وصیتیں کی اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ایک قول کے مطابق اس قافلے میں موجود صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہم سب
کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ انہوں نے حق گوئی، سچائی اور سادگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔